اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1981 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت 67 سے ہو رہا ہے. 39/6-7. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس کے اخیر میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگلی آیت بڑی اہم آتی ہے، بڑی غور طلب ہے، بڑی عمیق ہے، بڑی عظیم ہے. قرآن کی کون سی آیت ایسی نہیں ہے، لیکن بعض آیات میں حقائق ذرا کنسنٹریٹ طریقے کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں. اس اعتبار سے بعض آیات کے متعلق میں خصوصیت سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی غور طلب ہے، اور یہ بڑی غور طلب ایک چیز ہے. مغرب کا ایک مشہور فلاسفر ہے، غالباً لا کی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے اپنا جو معبود تجویز کیا تھا وہ کس قسم کا تھا، تو میں اس قوم کی تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت، ساری زندگی کے متعلق تو میں بتا دوں گا کہ وہ کیسی ہے. یعنی اس تصور کی اہمیت اتنی ہے کہ افراد کا ہی نقشہ نہیں بدلتا، قوموں کی زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے خدا کے تصور کے مطابق. صحیح تصور ہے تو وہ زندگی صحیح خطوط پہ ہوگی، اور وہ تصور غلط ہو جاتا ہے تو پھر ساری زندگی غلط خطوط پہ متشکل ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے جو اتنی تفصیل سے، اس قدر شرح و بس سے صفات خداوندی کا ذکر کیا ہے تو وہ اسی لیے کہ خدا کا صحیح تصور ذہنوں کے اندر قائم ہو جائے کہ یہ مسئلہ صرف نظری، تصوری، اعتقادی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، قوموں کی ساری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے. اوپر سے بات چلی آ رہی تھی، لہو مقالید السماوات والارض. ایک چیز، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں جس میں ارض یہاں شامل ہے، سماوات اوپر ہیں، خارجی کائنات اور انسان کی زندگی، دونوں کی کیز جو ہے، کلیدی جو چیزیں ہیں، وہ خدا کے قبضے کے اندر رہنی چاہیے. اس کے بعد یہ تھا کہ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا کے سوا، اب یہی لفظ جو ہے جو میں ابھی عرض کروں گا، عابدو، ترجمہ اس کا ہمارے ہاں ہو گیا عبادت کرنا. عبادت کا اور آگے سکڑ کے ترجمہ آیا پرستش کرنا یا بندگی. بس یوں ہی خدا کو سمجھ لیا کہ وہ ایک پرستش کی شے ہے، سارا تصور ہی باطل ہو گیا. پرستش ایک انفرادی چیز ہے، ہر فرد اپنے اپنے ذہن کے مطابق پرستش کر لیتا ہے. نام چھوڑ دیجئے کہ کسی نے برہما رکھا، کسی نے گاڈ کہا، کسی نے یہوہ کہا، کسی نے یزنا کہا، پرستشی کرتے ہیں نا سب. پرستش انسان اور خدا کے ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے. متعین طور پر آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ تعلق ہے کیا، بس ایک ذہنی، نظری، قلبی، نفسیاتی کسی قسم کا کہہ لیجئے. اور پھر جب آگے بڑھے تو مکینکی، ایک خاص مکینکی طریقے کے اوپر آپ نے وہ پرستش کیے کہ اجزاء جو ہیں ان کو ادا کر لیا، پرستش ہو گئی. اب جو خدا کی پرستش کا تصور ٹھہرا تو خدا کے صحیح تصور کی ضرورت ہی پیش نہ آئی.
یہی چیز جو ہے بنیاد ہے خدا کی عبودیت. اس کی ربوبیت عالمینی سے پہلا قرآن کی پہلی آیت شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین. وہ باعث حمد و ستائش ہے کس بات کے لیے؟ اپنی ربوبیت عالمینی کی وجہ سے. تو اس تصور کے ماتحت اب آگے بڑھے تو وہی قوم وجہ یا مستحق کے تعریف و توصیف ہوگی جو ربوبیت عالمینی کا فریضہ ادا کرے گی. عالمگیر ربوبیت انسانی ہر فرد کی نشو و نما پیدا کرنا، اس کی طبعی زندگی کے لیے بھی، اس کی انسانی صفات و خصائص کے لیے بھی، ان کو تکمیل تک پہنچانا، پرورش دیتے ہوئے، نشو و نما دیتے ہوئے، یہ ربوبیت ہے. خدا چونکہ رب العالمین ہے، اس واسطے اس کی ربوبیت عالمینی ہے. اس کے نام پر قوم قائم کرنے والی اپنے نظام کو وہ بھی آہستہ آہستہ ربوبیت عالمینی کے فریضے کو ادا کرے گی تو وجہ حمد و ستائش قرار پائے گی. آپ نے دیکھا پہلے ہی تصور سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اور یہ کچھ کہنے کے بعد یہ وقت نہیں، ورنہ میں آگے بتاتا کہ رحمانیت کیا ہے اور رحیمیت کیا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے. آگے جو بات میں نے کہا تھا وہ کہ اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، تو اس کے متعلق تصور یہ آتا ہے کہ ہم تیری پرستش کرتے ہیں. اتنے عظیم اعلانات کے بعد ایک ذاتی پرائیویٹ سی بات کہ ہم تیری پرستش کرتے ہیں، یہ عربی زبان کے اعتبار سے قرآن کریم میں جس انداز سے یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، پرستش کا تصور نہیں ہے اس کے اندر. اس کے معنی محکومیت کے ہیں. اعلان یہ ہے کہ اس قسم کا خدا کا تصور جب ہمارے سامنے ہے تو محکومیت صرف اسی کی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی ہو نہیں سکتی. اب محکومیت میں آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ انسان اور کسی خدا کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام نہ رہا، یہ ایک عملی نظام کا نام آ گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ خدا کی محکومیت کس طرح سے اختیار کی جائے، وہ بھی اپنے طور پہ، ذہنی طور پہ نہیں کہ میں نے اپنے طور پہ کہہ دیا میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں، وہ لفظ پھر اطاعت آ گیا. کسی اور نے کہا میں اپنے طور پہ کرتا ہوں. قرآن اس کو یہ چھوڑتا نہیں ہے کہ اپنے طور پہ آپ کسی بات کا تعین کر لیں. اس نے یہ ساری بنیادی چیزوں کو خود متعین کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ خدا کی محکومیت کے معنی ہیں کہ اس کی کتاب تمہارے لیے ضابطہ حکومت ہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کفر اور اسلام میں خط امتیاز یہ ہے کہ خدا کی کتاب کے مطابق اگر حکمرانی ہے، خدا کی کتاب کی، اس کی حاکمیت ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس کے مطابق حکومت قائم ہوتی ہے تو اسلام ہے. جو ایسا نہیں کرتے، قرآن کے صحیح الفاظ ہیں کہ وہ مسلم نہیں کافر ہیں. تو خدا کی عبودیت کے معنی ہو گئے خدا کی کتاب کی حاکمیت، متعین ہو گئی بات. شرک کے معنی ہو گئے کہ اس کے ساتھ انہی صفات کو لیے ہوئے اور قوانین میں لا لینا. کفر تو یہ ہے کہ اس سے انکار ہی کر دینا. شرک یہ ہے کہ کچھ وہاں سے لیے، کچھ اپنے بنائے. اور اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو وہ خصوصیت دے دی جائے جو خدا نے اپنے قوانین کے متعلق رکھی ہے تو یہ شرک ہو گیا. یہ ان قوانین کو یا ان قوانین کے وضع کرنے والوں کو الوہیت کے مقام پہ ہم نے بٹھا دیا. کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اپنے قوانین کی؟ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. ابدی طور پر قانون جس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. تو کسی خدا کے علاوہ کسی انسان کا، انسانوں کی جماعت کا بنایا ہوا کوئی قانون جس کے متعلق سمجھ لیا جائے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اسے الوہیت کا مقام دے دینا ہے. خدا کے کلام کے، خدا کی کتاب کے مثل قرار دے دینا ہے.
اور اس نے تو چیلنج دیا ہے ساری دنیا کو کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، قرآن کی مثل نہیں بنا سکتی۔ اور جو ہی ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون ضابطۂ قانون کو یہ خصوصیت دے دی کہ مکمل ہے اور ابدیت ہے اور غیر متبدل ہے، تو یہ تو قوانین خداوندی کی مثل ہو گیا، یہ تو قرآن کی مثل ہو گیا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم نے یہ روش اختیار کر لی کہ کچھ اس کے قوانین، کچھ اپنے بنائے ہوئے، کچھ دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، اس کا نام تم نے رکھ لیا اسلام، تو کہا کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ توحید کے معنی یہ ہیں خالصتاً کتاب اللہ کی حکمرانی۔ پھر آگے یہی کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، تاکید کر دی کہ معقومیت صرف اس کی اختیار کرنی ہے، یہ ہوگی شکر گزاری۔ یہ تصور سارے قرآن میں آپ کو ملے گا، صرف ایک کتاب اللہ کی محکومیت، یہی خدا پر ایمان ہے اور یہی خدا کی عبودیت ہے۔ خدا کا تصور جو ہے، ذات باری تعالی کا تصور تو ناممکن ہے ذہن انسانی میں آ جائے۔ یہ تو خدا کے متعلق ہے، کوئی چیز جو محدود ہو، فائنائٹ جسے کہتے ہیں، وہ ان فائنائٹ کا تصور کر ہی نہیں سکتی، وہ اس کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا اگر میں مثال سے سمجھاؤں کہ کیسے نہیں آ سکتا۔ خدا ابتدا سے ہے، وہ ابتدا کا تصور ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا۔ جب بھی ہم ذہن میں کچھ تصور کریں گے وقت کا، تو کسی خاص وقت سے بات شروع کریں گے ہم، اس خاص وقت سے پیچھے یا اس سے پہلے کا تصور آ ہی نہیں سکتا ذہن میں ہمارے۔ یہ انفائنائٹ ہے ہمارا ذہن، جو فائنائٹ چیزیں ہیں، محدود چیزیں ہیں، ان کا تصور کر سکتا ہے، اور وہ محسوس ہوتی ہیں۔ یہ محسوس کائنات جو ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، ان کے تصور کر سکتے ہیں، انفائنائٹ کا تصور نہیں۔ اور خدا جو اپنی ہر صفت میں انفائنائٹ ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ سارا کچھ کہتے ہوئے کہ خدا کی ذات کا تصور تک آپ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ تعالی عما یصفون، جو کچھ بھی اس کے متعلق تم کہو گے وہ اس سے بلند اور اس سے دور ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جو کچھ تم کہو گے فائنائٹ ذہن کا پیدا کردہ ہوگا، انفائنائٹ تو اس سے دور ہوتا ہے، اس سے مابرا ہوتا ہے۔ تو ذات خداوندی کے متعلق تو آپ تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیے اس آیت کی اوپر، کیا بات ہے قرآن کی، کیا الفاظ، ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، تو یہ قدر کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ اندازہ کچھ لگانا، ذہن انسانی اندازہ لگا سکتا ہے کچھ، بات ساری اندازے کی ہو گئی کہ خدا کے متعلق اندازہ کیا ہے۔ ایک اندازہ تو وہ ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، ہم اپنے محدود ذہن کے مطابق اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، تم یہ جو اب دو قسم کی چیزیں ہو گئی، ایک اس کے متعلق صحیح اندازہ لگانا، ایک اندازہ بھی غلط لگانا۔ اب صحیح اندازہ کس طرح سے لگتا ہے؟ جو کچھ اس نے خود اپنے متعلق کہا ہے اس کو سمجھ لیا جائے تو صحیح اندازہ ہو گیا اس کے متعلق۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے یہ تو اندازہ غلط ہو گیا۔ اب کہا اس نے یہ ہے کہ خدا کے متعلق یہ لوگ صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اپنے طور پہ لگا رہے تھے نا اندازہ، ذہن انسانی خود اندازہ لگا رہا تھا، خود تو اندازہ بھی نہیں یہ لگا سکتا۔ اندازہ پیمانے کو کہتے ہیں
کوئی میجرمنٹ کرنے کا خارجی معیار ہونا چاہیے نا، جس کے مطابق کوئی چیز ماپی جائے گی. خارجی معیار یہ اتنے گز ہے، آپ کے ذہن نے یہ بات نہیں کی. گز باہر ایک معیار ہوتا ہے، یہ اتنے میل ہو گیا، وہ ایک بار خارجی معیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنے متعلق اندازہ کرنے کا خارجی معیار بتایا ہے، وہ قرآن میں اس کی دی ہوئی صفات ہیں. انہوں نے اس کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. یہ کون تھے جنہوں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا؟ جی نہیں. یہاں سے ایک بات اور طرف چلی گئی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ الفاظ کے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی اصطلاحات جو ہیں، ان کے تراجم، ان کے مفہوم، مفاہیم، ان کی تفسیریں، یہ جب غلط پٹڑی پہ پڑا ہے نا، دین اور مذہب بنا ہے، تو اس زمانے میں یہ سب چیزیں وضع ہوئیں. یہاں جب میں نے جیسا عرض کیا ہے، عبادت کا مفہوم پرستش ہوا، خدا کا تصور صحیح جو ہے قدر اندازہ وہ باطل ہو گیا، کیونکہ وہ تو معصومیت تھی. معصومیت کے لیے ایک محسوس شے کی ضرورت تھی. محسوس شے وہ قرآن ہے جو اس نے دیا ہے. اور آگے آئیے، یہ تو ہمارے ہاں ہوا مذہب کی دنیا. اسلام مذہب نہیں ہے نا، یہ تو دین ہے نا. دین ایک نظام کا نام ہے جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن، ایک ضابطہ اخلاق، ایک ضابطہ اقدار، ایک ضابطہ احکام ہونا چاہیے. تو یہ تو بات ہو گئی دین میں پرستش ہو گئی. اور آگے بڑھے ہمارے یہاں یہ اہل طریقت آئے، انہوں نے ایک اور اصطلاح وضع کی جس کا ذکر ہی قرآن میں کہیں نہیں. خدا کی معرفت، یعنی پہچان لینا اس کو. یا اللہ، وہ کہتا تم اندازہ سے ہی نہیں لگا سکتے، یہ اس کے لیے معرفت کا لفظ ایک لے آیا کہیں سے. خدا نے کہیں بھی عرفان کا تقاضا ہی نہیں کیا ہے، تقاضا صرف ایمان کا ہے. سارے قرآن میں خدا کے لیے یہ لفظ بھی نہیں آیا ہے. اور ہمارے ہاں جو دین کا مغز ہے، رومی اسی کو دین کا مغز کہتے ہیں نا. معاذ قرآن مغزرہ برداشتیں، معاذ اللہ اگلا مصرع کیا کہوں، استخاں پیش سگا انداختیں. مغز ہم نے لے لیا ہے قرآن کا. یہ جو باقی جو کچھ الفاظ وغیرہ سے یہ کچھ کرتے ہو تو وہ معاذ اللہ، یہ ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے پھینک دی ہیں ہم نے. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ معرفت خدا. تو معرفت تو آپ جانے پہچانے والی بات ہے نا جی. تعارف اس کا ہو جانا، اس کی معرفت حاصل کر دینا، اس کا عرفان حاصل کر دینا. اور پھر آگے اس معرفت کی تفاصیل ان کے ہاں دیکھیے تو ایسا نظر آتا ہے جیسے اکٹھے کھیلے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ میاں کے ساتھ، ہر روز رات اس کے ہاں. اور پھر ایسی بے تکلفی کے ساتھ اس کے ہاں جو باتیں ہوتی ہیں، مذاق ہوتے ہیں. معرفت خدا اس کے احکام میں تبدیلیاں جا کے کرا لیتے ہیں. لوگوں کی عرضیاں اور درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، تقدیرات پہلے سے وہاں سے معلوم کر کے آ جاتے ہیں. خدا کی معرفت اور عرفان وہ تصور بھی نہیں صحیح کہتا کہ تم قائم کر سکتے ایک لامحدود کا. وہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی آیا. انہوں نے معرفت تک یہ لے گئے اپنے. ساری چیزیں خلاف قرآن ہے عزیزان من. غیر قرآنی کہہ لیجئے، خارج از قرآن کہہ لیجئے، قرآن سے ان چیزوں کی کوئی تائید نہیں مل سکتی. آپ معبودیت اس کی محکومیت، یعنی اس کی کتاب کی حاکمیت. خدا کے متعلق جو صفات اس نے قرآن میں دی ہیں، اپنے ذہن کے مطابق ان کو سمجھ کر ایک اندازہ سا کچھ لگا لینا. اور یہاں کہا کہ یہ اندازہ بھی انہوں نے صحیح نہیں کیا. کیا صحیح نہیں کیا اندازہ؟ کہا یہ تھا کہ لہو مقالید السماوات والارض، خارجی کائنات میں بھی اسی کا اقتدار ہے، انسانوں کی دنیا کے اندر بھی اسی کا اقتدار ہونا چاہیے. یہ ہے خدا کا صحیح اندازہ. مذہب کی دنیا میں آ کے آپ کو دیکھیے، آپ
تو یہ خارجی کائنات کے اندر تو اس کا مانتے ہیں کہ وہ اسی کی قدرت، اسی کا اقتدار، بلکہ اب تو وہ مغرب کے سائنٹسٹ جن کو ہم لادین کہتے ہیں، لفظ انہوں نے فطرت اس کے لیے اختیار کیا ہے، لیکن خارجی کائنات کے اندر ایک ضابطۂ قوانین وہ بھی مانتے ہیں جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہیں سے تو بات ہو گئی کہ تم نے فطرت کہہ دیا، ہم نے خدا کہا۔ انسانوں کا بنایا ہوا ضابطۂ قوانین نہیں ہے خارجی کائنات میں، یہ سب مانتے ہیں۔ فرق کہاں آگے پڑتا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اس کا کوئی اس قسم کا اقتدار اور اختیار نہیں ہے۔ مذہب میں تو ہم نے انسانوں کی دنیا کے اندر اختیار، اقتدار، حاکمیت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ یہاں تو مقصد سارا پرستش کا ہے، کچھ نیک کام کرنے کا ہے، کچھ ثواب حاصل کرنے کا ہے۔ خدا کے اقتدار و اختیار کی بات نہ رکھی ہم نے۔ مذہب سے الگ ہوئے، سیکولرزم والے ہوئے، انہوں نے خارجی کائنات کے اندر تو خدا کا اقتدار، اس کے قانون تسلیم کیے۔ ساری سائنس چلتی اس پر ہے کہ خارجی کائنات میں غیر متبدل ان چینجیبل لاز کار فرما ہیں، وہی لا مبدل لکلمات جو قرآن نے کہا تھا، وہاں وہ مانتے ہیں۔ انسانوں کی دنیا کے اندر اس قسم کے قوانین نہیں مانتے۔ پہلے بات تھی تو ملوکیت کی تھی کہ ایک فرد جو قانون نافذ کر دے وہ اس کی اطاعت فرض۔ آمریت آئی، آہستہ آہستہ آپ جمہوریت پہ آ گئے نا، وہ بھی تو انسانوں کے وضع کردہ قوانین ہوتے ہیں، ایک انسان کے نہیں، انسانوں کے ایک گروہ کے۔ تو خدا کی کا اقتدار، اس کی حاکمیت انسانوں کی دنیا میں نہیں، خارجی کائنات میں ہے، یعنی سما میں تو ہے، ارض میں نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا صحیح تصور یہ ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض۔ اب یہ جو ہے نا نقطہ اسی کی ہے، یہ ساری تفسیر جو آگے آ رہی ہے، جو کہا ہے کہ انہوں نے خدا کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، تو وہ یہ چیز ہے کہ سما کی دنیا کے اندر، خارجی کائنات کے اندر تو قوانین خداوندی کی کار فرمائی کو مانتے ہیں، انسانوں کی دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ہمارے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے، وہاں کا الہ الگ ہوگا، یہاں کا الہ الگ ہوگا۔ اسی کے متعلق 43/84 43/84 خدا کا صحیح اندازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ دو دنیایں انہوں نے الگ الگ کر دی۔ خارجی کائنات جس کو وہ سما یا سماوات کہتا ہے، اس میں تو اقتدار ہوا قوانین کا، انسانوں کی ارض کی دنیا میں نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ کس طرح وضاحت کرتا چلا جاتا ہے قرآن اپنے نکات کی عزیزہ نے۔ سما میں الہ مانتے ہو اس کو، تو یہ اتنی سی بات کافی نہیں ہے۔ ارض میں بھی وہی الہ ہے، ارض تو انسانوں کی دنیا کا نام ہے نا، تو انسانوں کی دنیا میں اس کی الوہیت یا اس کا الہ ہونا، الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں، معبود کے نہیں ہیں، یعنی عام تصور میں، ورنہ اگر عبد یا عبادت کے معنی محکومیت لیے جائیں تو پھر تو معبود ہو جاتا ہے۔ الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں، کہ جس طرح سے خارجی کائنات کے اندر تم دیکھتے ہو کہ ایسے قوانین ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، ان چیزوں کے بنائے ہوئے نہیں، کہیں خارج سے وہ قوانین ان کے اوپر مسلط ہیں اور وہ غیر متبدل ہیں۔ یہ نظام کائنات چل ہی رہا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں کار فرما جو قوانین ہیں غیر متبدل ہیں، ان چینجیبل، امیوٹیبل۔ کوئی قانون ذرا سا اگر کروڑواں حصہ سیکنڈ کا جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی اگر وہ بدل جائے، سلسلہ کائنات تیس نیس ہو جائے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے دو الہ کہیں ہو جاتے لفسدتا، یہ ساری کائنات جو ہے تیس نیس ہو کے رہ جاتی۔
خالص قوانین، میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم انہیں قوانین خداوندی کہتے ہیں، وہ فطرت کے قوانین کہیں، لیکن قوانین کا ضابطہ تو تسلیم کیا جاتا ہے۔ الہ السماء، کہا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ یہ ہے خدا کا صحیح تصور۔ یہ جو الگ الگ الہ ہیں کائنات کے اندر، خارج کی دنیا کے اندر الگ الہ، اور انسانوں کی دنیا کے اندر الگ الہ، وہ کہتا ہے یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو خارجی دنیا میں تو قانون کا اقتدار مانتے ہیں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، تو ارض کے اندر یہ کوئی اور ارباب اقتدار مانتے ہیں جو ان کو پھیلاتا ہے، ان کی نشو و نما کے سامان کرتے ہیں، یہاں کا خدا، یہاں کا الہ اور مانتے ہیں، یہ یہاں کسی اور کا اقتدار مانتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، خارجی کائنات میں بھی اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، ایک سے زیادہ قانون چلانے والی ہستیاں صاحب اقتدار ہوتی، وہ تہس نہس ہو جاتا۔ اور کہا کہ جب تم یہ سمجھو گے کہ خارجی کائنات کا الہ اور تمہاری دنیا کی زندگی کا الہ اور، تو یہاں بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ ساری دنیا میں جو اس وقت فساد پیدا ہو رہا ہے عزیزان من، وہ اس سنویت کا، اس ڈوئلزم کا نتیجہ ہے کہ خارجی کائنات میں تو یہ سارے ایک غیر متبدل ضابطۂ قانون کی کار فرمائی کو مانتے ہیں، انسانوں کی دنیا کے اندر اس کے قوانین کی کار فرمائی نہیں، یہاں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی کار فرمائی، وہ تو پوچھو نا پھر کتنے الہ ہو گئے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، انسانی فکر تو ہر آن ایک نیا الہ تراشتا ہے۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک خدا کی خدائی کی رسی توڑا کے کہیں باہر آئے، دوسرے کی رسیاں اپنے گلے میں ڈال دیں۔ کہتا ہے ان کی تو کیفیت یہ ہے، یہاں ہی نہیں، جسے بیت اللہ یا کعبہ کہتے ہیں وہاں بھی ان کی حالت یہ ہے کہ رسمی طواف تو ہو رہا ہوتا ہے۔ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، اقبال کو نہ وہاں جانے دینا۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل مومن نظر آ رہا ہے، اور پھر جبے کبے بھی ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر، ایتھے لکائے ہوئے نے بہت سارے خدا۔ کیا بات ہے اس طواف کعبہ میں بھی کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ خدا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے وہاں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ساری دنیا اس وقت عزیزان من چیخ رہی ہے کہ فساد برپا ہے دنیا میں، جہنم میں انسانیت جھلس رہی ہے۔ اس کے اسباب معلوم کرنے کے لیے انکوائری کمیٹیاں بٹھائی جاتی، غیر مسلموں کے ہاں تو اپنے طور پہ رہے، خود ہمارے ہاں بھی تو بٹھائی جاتی، اور اس نے یہ بتا دیا تھا پہلے دن کہ یہ فساد جو ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب اقتدار جو ہے اس کی حکومت نہیں ہے۔ دنیا کس طرح سے اب یہ اپنے ذہن میں محسوس کر رہی ہے، بلکہ چیخ رہی ہے کہ ایک ہی صاحب اقتدار ہونا چاہیے ساری دنیا کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے مسلمانوں کے ممالک سے نہیں، مغرب کے دانشور ساری زندگی بھر کی فکر کے بعد اس نتیجے پہ اب پہنچے ہیں کہ ساری دنیا میں اسی طرح غیر متبدل ضابطۂ قانون ہونا چاہیے جس طرح سے کائنات کے اندر کار فرما ہے۔ میرے ذہن میں میرا ارادہ ہے کہ اس دفعہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید جو آ رہی ہے اس پہ میں یہی موضوع رکھوں کہ دانشوران مغرب اپنی عمر بھر کے تفکر اور تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جب تک ایک ضابطۂ قوانین نافذ نہیں ہو جاتا فساد نہیں مٹ سکتا۔
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فساد کا موجب تو یہ ہے، ایک سے زیادہ الہ تم نے مان رکھے۔ یہ ریفرنس 21/21/22، شکریہ۔ پھر وہ الہ کس قسم کا، صاحب اقتدار کس قسم کا، کیا بات ہے۔ میں عرض کروں کہ کوئی بھی نقطہ لیجئے، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاست، آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ سورنٹی کا آپ کو پتا ہے نا یہاں ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورن پاور، یعنی جس کے اوپر کوئی اور پاور نہ ہو، آخری اقتدار والا، یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اکاؤنٹیبلٹی ٹو نن، یہ ڈکشنری کے میننگ اس کے ہوتے ہیں، جواب دینا ہو وہ کسی کے سامنے۔ کہا کہ یاد رکھو یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ الہ وہی ہوگا، اس الہ کے متعلق یہ ذہن میں رکھو کہ اس کی خصوصیت کیا ہوگی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ انسان کتنے ہی بڑے سے بڑا کوئی نہ ہو، کیوں نہ رکھ لو تم اپنے ذہن کے اندر، وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے کسی کے سامنے، اس کو ہونا پڑے گا۔ سورینٹی بلانگس ٹو گاڈ کے معنی یہ ہیں کہ الہ حقیقی وہ ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اگر یہاں ہم سورینٹی اس کے سوا کسی اور کو یہ تفویض کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا شرک۔ خدا بھی ساورن، انسان بھی ساورن۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ایک 4 لفظوں کی ایک آیت ہے عزیزان من، آپ دیکھیے تو صحیح کتنے اہم مسائل حل کر کے چلا جاتا ہے قرآن چند لفظوں کے اندر۔ سارا نظام حکومت بیان کر دیا اس نے۔ الگ الگ الہ نہیں ہوں گے، ایک الہ کی حکومت، اور وہ الہ ہوگا کہ جس کو انتہائی قوت، مطلق اقتدار جسے کہتے ہیں، سورینٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہ اس کو ہوگی حاصل۔ کسی ہم وہم یسألون، ہم میں ساری دنیا آ جاتی، باقی کوئی بھی ہو وہ اکاؤنٹیبل ہو۔ جتنے نظام کو چلانے والے نیچے ہوں گے، جن کو اولو الامر آپ کہہ سکتے ہیں اس نظام میں، وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے کس کے سامنے؟ خدا کی کتاب کے سامنے۔ اگر ان کا کوئی ایکشن، کوئی فیصلہ، کوئی قول اس کے خلاف چلا جائے گا، گرفت ہو جائے گی۔ کیونکہ سورینٹی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس نے اس چیز کو نظری اور تصوراتی نہیں رکھا کہ خدا کا تصور ذہن میں ہم رکھ لیں، اس نے محسوس شکل میں اپنا ضابطۂ قوانین ہمیں دیا ہے۔ اب معیار وہ ہے تو اسے سورینٹی حاصل ہوگی خدا کے ضابطۂ قوانین کو، اس کے سوا دنیا میں کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، ایک فرد ہو یا افراد کی جماعت ہو، گروہ ہو، جمہوریت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے کہا جائے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ سورن پاور رکھتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ قرآن جب اس نے یہ کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ جو عرض کے اندر اور الہ تجویز کرتے ہیں، انہوں نے خدا کی الوہیت کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا۔ اب آگے آتی ہیں آیات جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بڑی غور طلب ہیں اور اس میں گہرے غور و تفکر کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ایسی آیات آتی ہیں جن سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ سلسلہ کائنات کسی وقت درہم برہم ہو جائے گا، ٹکرائے گا۔ یہ صحیح ہے، یہ ہوگا، یہ ساری کائنات مخلوق ہے خدا کی، ابدیت اسے تو حاصل نہیں ہے۔ لأجل مسمى، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ ہم نے اسے ایک مدت معلوم تک چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک دن تو اس سلسلہ کائنات نے بہرحال وہ ختم ہونا ہے۔ یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کر دوں کہ خود سائنٹسٹ آہستہ آہستہ کس چیز پہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ تو ایک سورج کی حرارت جس انداز سے جس تیزی سے ختم ہو رہی ہے اس کے متعلق وہ گنتے ہیں، گن کے حساب کر کے بتا دیتے ہیں کہ ایک دن اس نے ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ بہرحال
تو قرآن کریم میں اس قسم کی آیات ہیں جن میں یہ چیز بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کا مفہوم یہی ہے ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ یہ نہیں، لیکن ہر مقام پہ ان کا یہی مفہوم نہیں. پھر یہ چیز جو ہمارے ہاں آ گئی مذہب کی دنیا میں کہ جو بات بھی یہاں کی جائے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ قیامت میں ایسا ہوگا. وہ کہیں گے کہ جو قومیں اس نظام کے خلاف چلتی ہیں ہم ان کو عذاب علیم میں مبتلا کریں گے، تو ہم کہیں گے یہ قیامت میں جہنم میں جائیں گے، یہ ہے مراد. وہ یہاں کی تباہی بتاتا ہے. عذاب خداوندی کو اگر وہ تباہی آپ تصور کر لیں یا اس کے معنی یہ کر لیں، بات سمجھ میں آتی. اور پھر وہ یہ جو تمام اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرتا ہے، وہ عاد کی، سمود کی، لوط کی، حضرت ابراہیم کے بعد کی، یہ تمام اقوام، ان کی تباہیاں. وہ کہتا ہے جاؤ تاریخ کے نوشتوں کو پڑھو. وہ کہتا ہے جاؤ ان کے اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پہ دیکھو کیا لکھا ہے، ان کے عذاب کی داستانیں. تو عذاب کا تصور بھی ہم نے وہاں رکھ لیا. وہ یہاں اینٹیں دکھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں کی دنیا وہ قیامت کے بعد کہ جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. اس عذاب پر ہمارا ایمان ہے. آخرت کی زندگی پر ایمان کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ الہ فی الارض جو ہے، یہ اس سے متعلق ہیں چیزیں. اس ضمن میں جو آیات اس قسم کی آئیں گی جن کے عام معانی کے اعتبار سے ذہن اس کائنات کے اس آخری نقشے کی طرف جائے گا جہاں یہ ٹکرائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، وہ بھی تصور آپ کر سکتے. یہاں یہ کہا جائے گا کہیں عذاب کا ذکر، عذاب جہنم بھی ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے. جنت کہا جائے گا، اخروی جنت بھی ہوگی، لیکن یہی مفہوم نہیں ہوگا. یاد رکھیے اس دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا، وہ بھی مفہوم اس کے ساتھ ہوگا. کیونکہ اوپر سے بات سارے چلی آ رہی تھی ارض اور سماوات کے اندر خدا کے اقتدار کی. تو میں نے اپنی بصیرت کے مطابق جو ان آیات کو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ جسے توحید کہا جائے گا، جسے ایک خدا کے قانون کی کار فرمائی کہا جائے گا، اس نظام میں خارجی کائنات میں جس طرح سے خدا کے قوانین کار فرما ہیں، اسی طرح انسانوں کی دنیا میں بھی جب کار فرما وہ ہوں گے تو اس نقشے کا نام اس نے القیامہ رکھا ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ خود اس کے معنی کیا ہیں. وہ قیامت جو ہے اس کے متعلق پھر سن لیجئے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کی بات کی. لیکن قرآن میں ہر جگہ وہی مراد نہیں ہے. خود لفظ قیامت جو ہے یہ قامہ سے ہے، اٹھ کھڑے ہونا. اور یہ جو اس کے آخر میں وہ تے لگی ہوئی ہے نا، عربی زبان میں کوئی بات جو یکلخت ہو جائے یہ اس کے لیے آتی ہے. یکلخت اٹھ کھڑے ہونا، ابھی میں عرض کروں گا، ابھی آتی ہے وہ آیت. ما قدر اللہ حق قدر ہی. خدا کا صحیح اندازہ جو ہے وہ تمہیں اس وقت لگ سکے گا جب نقشہ تمہاری اس دنیا کا یہ ہوگا کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کیا ہوا؟ کہا جو یہ صحیح ہم نے کہا ہے غلط اندازہ ہے. غلط اندازہ تو یہ ہے نا کہ سماوات میں جتنی قوت کار فرما ہے وہ تو خدا کے قبضے میں ہے. یہ جو عرضی زندگی ہے انسان کی یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے. یہاں انسان جس طرح سے جی چاہے خود اپنا اقتدار قائم کرے، اپنا نظام قائم کرے. کہا یہ ہے جو شرک ہے. توحید وہ ہے کہ جس میں سمجھانے کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں سماوات ہوں گے، بائیں ہاتھ کے اندر یہ ارض ہوگی، اور اس طرح سے یہ نظام توحید قائم ہوگا. دونوں سلسلے اس کے قبضے کے اندر جب ہوں گے، اس کی حاکمیت جب چلے گی سماوات میں بھی اور ارض میں بھی، تو یہ جب نقشہ ہوگا. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہاں جو القیامہ کا لفظ ہے آگے آتی ہے اس کے تشریح
کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے غور فرما لیا جو قرآن نے کہا ہے کہ توحید یہ ہوگی، کیونکہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، شرک یہ ہے کہ تم خارجی کائنات میں اور الہ مانتے ہو، اپنی انسانی دنیا میں اور الہ مانتے ہو، یہ شرک ہے۔ وہ دنیا اور اس دنیا جب یہ دونوں اس کے قبضہ قدرت میں ہوں گے، اس کا نام توحید ہوگا۔ اب یہاں جو چیز ہے نا یوم القیامہ جس کو کہا گیا ہے، یہ مقامات جب میں قرآن میں دیکھتا ہوں بصیرت سے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس تصور سے روح پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں 1400 سال پہلے، عزیزان مان اس وقت ابھی یہ جو امیر اور غریب کے درمیان کی خلیج ہے وہ اتنی زیادہ نہ تو گہری تھی نہ اتنی زیادہ چوڑی تھی، طبقے تو موجود تھے لیکن یہ عالمگیر احساس نہیں تھا اس طبقے کو جو پستی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھایا ان کو یہ گیا تھا کہ یہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے ان کا حق حاصل ہے کہ تم سے یہ کام لیں۔ مذہب کی دنیا میں ان سے کہا گیا تھا کہ یہ خدا کی مشیت ہے، تمہیں جیسا وہ چاہے رکھے، تمہیں اس کے اوپر قناعت کرنی چاہیے، راضی برضا رہنا چاہیے۔ وہاں یہ بات نہیں تھی، یہ احساس نہیں بیدار ہوا تھا یہ نیچے والوں کا کہ ان کا کیا حق حاصل ہے کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہوئے ہیں اور رزق کے سارے چشمے انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ابھی یہ احساس عالمگیر نہیں تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے بصیرت نبوی۔ ایک مثال میں حضور نے سمجھا دیا کہ اگر تم نے یہ سلسلہ قائم رکھا کیا ہوگا، یہی جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ مثال حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھو ایک کشتی تھی، اس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، کچھ اوپر کے تختے میں بیٹھ گئے، کچھ نیچے کے تختے میں بیٹھ گئے۔ نیچے والے جو تھے انہیں پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر گئے پانی لینے کے لیے۔ اوپر والوں نے کہا کہ ادھر مت آیا کرو، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ غور فرمائیے گا ایک ایک لفظ پہ، مثال نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ہمیں اس طرح پانی نہ لینے دو گے تو پانی کی تو بہرحال ہماری ضرورت ہے، اسے تو پورا کرنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو ہم نیچے کشتی میں سوراخ کر کے پانی لے لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی دے دو، اگر انہوں نے کشتی میں سوراخ کر لیا تو نیچے والے اور اوپر والے دونوں ڈوب جاؤ گے۔ عزیزان من، صحیح حدیثیں تو جوہر کی طرح چمکتی بتا دیتی ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد ہے صاحب، 1400 سال پیشتر کہا یاد رکھو، انہیں پانی دے دو، ان کی ضروریات پوری کر دو، ورنہ انسان ہے مجبور ہو جائے گا۔ سوراخ کر دیا اگر انہوں نے کشتی کے اندر تو اوپر والوں اور نیچے والے دونوں ہی پھر غرق ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ دور عزیزان من جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ یہ القیامہ جو کہا ہے نا، اٹھ کے کھڑے ہونا، اور میں نے کہا ہے نا کہ یہ اس کے آگے جو آخر میں تے لگی ہوئی ہے، گرامر والے جانتے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے کہ یک لخت کسی چیز کے لیے ابھر کے کھڑے ہو جانا۔ پوری کہا یہ کب ہوگا؟ یہ جو بات کہی ہے اس قسم کا نظام کہ عرض کی زندگی کا نظام بھی قوانین خداوندی کے تابع ہوگا۔ کس دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن عالمگیر انسانیت اٹھ کھڑی ہوگی خدا کی ربوبیت کا نظام قائم کرنے کے لیے، اٹھ کھڑی ہوگی۔ 1400 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ الناس اٹھ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، ربوبیت خداوندی کو یقوم الناس، یہی قامہ ہے، یہی القیامہ جسے کہا ہے، اٹھ کھڑے ہوں گے الناس، پھر پوری انسانیت تنگ آ کے کہ ان کو پانی نہیں دیا گیا تھا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کاہے کے لیے؟ لرب العالمین، خدا کی ربوبیت کو عالمگیر کرنے کے لیے۔ جب یہ پوری انسانیت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اس دن یہ آ جائے گا۔ کہا کہ وہ اس سے پہلے یہ کچھ کر لو، ورنہ اس طریق سے اگر یہ کچھ ہوا تو محاورے میں جیسے کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، یاد رکھ۔ کہا ایسا نہ ہونے دو، اس سے پہلے ہی یہ تفاوت اور یہ تفرقہ جو ہے مٹاؤ۔
پانی لینے دو ان کو. اور اس میں مثال بھی پانی کی دی ہے کہ اوپر اور نیچے کا طبقہ دونوں محتاج ہوتے ہیں اس کے. اس میں امیر غریب کا فرق ہی نہیں ہوتا, اور ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو روک ہی نہیں سکتے. زندگی کا مدار ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ قرآن کہتا ہے. زندگی کا مدار پانی پہ ہے, تو مدار حیات جس چیز پہ ہے حضور نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ پھر تنگ آ کے اس چیز کے اوپر جب اتر آئے تو پھر یاد رکھو نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا, دونوں ڈوب جاؤ گے. تو انہیں ایسا مجبور نہ کرو کہ وہ کشتی میں سوراخ کر لیں. اور قرآن نے یہ جو کہا تھا, میں سمجھتا ہوں حضور نے اسی کی تفسیر بیان فرمائی تھی. یوم یقوم الناس لرب العالمین 83/6 ہے عزیزان مان. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, شرک سے بہت بلند ہے وہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. ہمارے ہاں یہ نفخ صور وغیرہ کے متعلق بھی تصور وہی ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر ایک سور پھونکا جائے گا. بگل جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. ایک دفعہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس میں پھر سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو پھر سارے زندہ ہو جائیں گے, تو اٹھ کے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں قیامت کے متعلق یہ اسی طرح سے ہوں. وہاں جس انداز سے کچھ ہوگا ہم اس موجودہ شعور کی سطح پہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے وہ ہوگا. اس پہ ایمان ہی لا سکتے ہیں کہ یہ ہوگا اس طرح سے. لیکن میں نے جیسا عرض کیا ہے, جس سیاق سے یہ چیز چلی آ رہی, سباق سے پیچھے سے چلی آ رہی ہے یہ چیز, اس میں تو یہ وہی جو عالمگیر قیام جو ہے انسانیت کا, اٹھ کھڑے ہونا جو ہے انسانیت کا, غلط نظام کے خلاف بغاوت عالمینی جو ہے, یہ اس سے متعلق یہ سب چیز ہے. تو جب سور جو ہے اس کا, یہ صورت کی بھی تو جمع ہو سکتی ہے جس کے معنی پیکر ہے. یہ انسانیت نو انسانی جو زندہ انسانوں کی بجائے محض پیکران آب و گل رہ گئے ہیں, اور نفقہ کے معنی ہوتا ہے اس میں روح پھونک دینا. اس جمہور کے اندر جب یہ روح پھونکی گئی اس احساس سے کہ یہ کون ہوتے ہیں ساری دنیا کے رزق کے چشموں کے اوپر اپنا قبضہ جمانے والے اور اس طرح سے ہم سے اپنی خدائی منوانے والے, جب اس احساس کی توانائی جو ہے وہ ان پیکران آب و گل کے اندر آئے گی تو اس وقت ان کو پھر اندازہ ہوگا, اور اس وقت نظر آتا ہے کہ یک لخت انسانیت اٹھ کھڑی ہوگی. من فی السماوات والارض, پہلی دفعہ ہجوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے تو بتایا یہ ہے کہ یہ حواس باختہ ہو جانے والی بات جسے کہتے ہیں. سائقہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل سب حواس باختہ ہو جائیں گے, اور واقعی یہ ایک عجیب منظر ہوگا اگر اس سے پہلے نہ روک لیا گیا, اس غلط نظام کو نہ ختم کیا انسانوں نے, اور عالمگیر انسانیت اٹھ کھڑی ہوئی اس نظام کو الٹنے کے لیے, تو یقیناً ایسی صورت تو ہوگی, قیامت برپا ہوگی, حواس باختہ ہو. سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خداوندی نظام قوانین کے مطابق رکھا ہوا ہوگا, وہ تو حواس باختہ نہیں ہوں گے. ان کو تو معلوم ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے. ثم نفخ فیہ اخری, اور اس کے بعد پھر یہ جب دوسری دفعہ یہ توانائیاں ابھریں گی, یہ ہے وہ لفظ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, وہی قیام ہے یہاں. تو یہ ہے وہ قیام جس کو دیکھے گی پھر عالمگیر انسانیت کی, اٹھ کھڑی ہوئی ہے یہ جمہوری. یہ بے کس و بے بس انسان جن کو پانی لینے سے روکا گیا تھا, کب تک صبر کر سکتے تھے؟ اس وقت اٹھ کھڑے ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ کائناتی قوانین خدا کے ایک ہاتھ میں, عرض کے قوانین اس کے دونوں دوسرے ہاتھوں کے اندر, یہ توحید کے دونوں جگہ اس کے قوانین نافذ العمل ہوں گے.
یہ نظام اس دنیا میں قائم ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عزیزان من، ایک آیت قرآن کریم کی پوچھئے نہیں کیا آیت ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین تیرے رب تیری ربوبیت دینے والے خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اشرقت الارض، عزیزان من قیامت کی بات تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ارض کی بات کہہ رہا۔ نقشہ کیا سامنے آتا ہے؟ او مت مجبور کرو ان انسانوں کو کہ تنگ آ کے یہ یک لخت اٹھ کھڑے ہوں بغاوت کے لیے۔ اٹھ کھڑے ہوں گے تو تہس نہس ہو جائے گا یہ سلسلہ، لیکن اس کے بعد نتیجہ پھر آخر الامر یہ چیز ہوگی، قیام جو ان کا ہوگا، توحید جو ہوگی، خدا کے قوانین کی کار فرمائی جو ہوگی، خارجی کائنات میں بھی اور اس عرض کے اندر بھی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ رب کا لفظ آیا ہے یہاں بھی عزیزان من، ساری جگہ رب کا لفظ چلا آ رہا ہے، یعنی ربوبیت ہے جس کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ تیرے خدا کے نظام ربوبیت سے یہ ارض جگمگا اٹھے گی۔ اشرقت الارض، کیا لفظ ہے ایسا! اس وقت تو تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، سر روشنی کی کرن کہیں نظر نہیں آتی، جگمگا اٹھے گی۔ بات کچھ دور چلی جائے گی، لیکن میں نے جیسا عرض کیا تھا، پتہ نہیں پھر اس قسم کے مواقع آتے ہیں یا نہیں۔ انیس جمع ہے، آباب درد دل کہہ لو، اس لیے جو چیز سامنے آتی ہے اشارتاً ہی صحیح، ذکر اس کا ضروری نظر آتا ہے۔ ہم تو یہی ذہن میں سمجھتے ہیں نا کہ وہاں جانا ہے، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں جانا ہے، وہاں جا کے یہ کچھ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے خدا کے ہاں جانا ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہر چیز کا حساب بھی دینا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن قرآن سے تو کچھ نقشہ اور بھی نظر آتا ہے، اور بھی یاد رکھیے، یعنی وہ بھی اور بھی نظر آتا ہے۔ اشرقت الارض بنور ربہا، یہاں دیکھا ہے نا، تو یہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے اس کے ہاں، وہ کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، خدا اور اس کے ملائکہ یہاں آئیں گے صف بستہ، یہاں آئیں گے۔ آن دی اسپاٹ ڈیسیژن جسے کہتے ہیں نا، لیا جائے گا۔ جا ربو کا میں عزیزان من، یوں نہ گزر جائیے قرآن کے الفاظ سے، کھڑے ہو کے سوچئے وہ کیا کیا رہا ہے۔ جا ربو کا والملک صفًا صفًا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی یہی لے آئے گا اپنے ساتھ۔ یہ ڈرامہ تو کچھ یہاں ہی کھیلنے جانے والا نظر آ رہا ہے۔ اشرقت الارض بنور ربہا، یہ ارض ریفرنس 89/22، بہرحال 89/22۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ بات جو تھی نفخ صور کی تھی، پیکروں کے اندر نئی توانائیاں پھونکتے چلے جانا، جن کو اس طرح سے کچلا ہوا ہے وہ بالکل جیسے پیکران آب و گل جسے کہتے ہیں، ان کے اندر ایک توانائی ہے۔ کس چیز کی وہ توانائی آتی؟ ایمان کی توانائی ہوتی ہے، یقین کی توانائی ہوتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الومی پیدا۔ یہ نفخ کچھ کوئی چھوٹی قوت نہیں ہے۔ ہم تو عزیزان من کبھی نہ اپنے اندر ہے نہ کبھی دیکھی ہے کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، بڑی قوت ہوتی ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہاں یہ چیز آئی ہے جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ یہاں کی عرض ہے جس کے متعلق قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک دو حوالے لیتے جائیے۔ یہاں کہا ہے نا کہ وہ جہنم بھی ساتھ ہی آ جائے گی یہاں، دوسری جگہ یہ ساتھ اتنا ہی نہیں کہ وہ صرف جہنم ہی لے کے آئے گے،
جنت بھی ہے. کہا اس وقت یہ انسان جب یہ نظام ربوبیت خداوندی عالمینی حیثیت اختیار کر لے گا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رشم و انوار دینے والے کے نور سے، تو اس وقت انسان یہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ الحمدللہ جہاں شروع سے قرآن ہوا تھا اس وقت کہیں گے کہ ہاں وجہ باعث حمد و توصیف ہے وہ ذات باری تعالی جس کی ربوبیت عالمینی اس طرح ہمارے سامنے آئی. صدقنا وعدہ، جو وعدہ اس نے کیا تھا سچ کر دکھایا. کیا تھا وہ وعدہ اور کیا وہ سچ کر دکھایا تھا اس نے؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، دیکھیے وہی ارض ہمیں وارث بنا دیا، ہمیں مالک بنا دیا اس ارض کا. اب تو مالک کوئی اور ہوتے ہیں، مضارع اور ہوتے ہیں، اور پھر سب کی سبھی کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے. اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ساتھ جنت کہا ہے کہ یہاں وہ جنتی نقشہ پیدا ہو گیا ہے. اس میں ایک بڑی چیز جو بتائی ہے عزیز آدمان وہ یہ ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی ایسی ناجائز پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے، جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ہم جا سکتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہے الجمہ 39/74، 39/74. اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. کتنی فریڈم ہے. پہلی چیز تو ہے انگریزی میں اگر آپ سمجھیں دو لفظ بڑے عمدہ ہے. پہلی چیز ہے فریڈم فرام وانٹ. قرآن نے یہ کہا ہے اس لیے کہ تمہیں وہاں جنت کے اندر اگر آئی گیا سامنے، میں نے کہا ہے نا کہ یہ فریڈم جو ہوتی ہے ایک تو ہے فریڈم فرام، کس چیز سے فریڈم ہے. جنت کے متعلق بتایا یہ گیا ہے، آدم سے کہا یہ گیا کہ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. کیا بات کہ اس میں تمہیں نہ تو روٹی کی فکر ستائے گی، نہ لباس کی تنگی ہوگی، نہ مکان کی احتیاج ہوگی. یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جنت میں ہر ایک کو نصیب ہوں گی. یہ قرآن جنت کے متعلق کہہ رہا ہے. 20/118 119 یہ ہے جو ہمارے قانون کو سامنے رکھے گا. اور اس کے مقابلے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہی 20/124. اور جو ہمارے ان قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روٹی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. ہم معیشت کا ذکر آ رہا ہے. جو ان قوانین سے اعراض برتے گا تو رزق کی تنگی ہوگی اس کی. چلیے صاحب، انہیں اطمینان دلا دیا بھوکوں کو، غریبوں کو کہ کوئی بات نہیں، یہاں اگر غریبی ہے تو کوئی بات نہیں، 4 دن کی تو یہ بات ہے، ان کو یہ عیش کر لینے دیجئے، اس کے بعد اصلی زندگی تو وہ آنی ہے. تو اس زندگی کے اندر تو پھر راوی غریبوں مفلسوں تمہارے لیے عیش ہی لکھتا ہے، یہ سب جہنم کے کندے ہیں، تمہاری وہاں موج ہو جانی ہے، جنت وہاں جانی ملنی ہے تمہارے حصے میں. کہا یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس دنیا کے اندر ان کی روٹی، ان کی روزی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو یہاں کا یہ اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا. جی وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یاد رہو عاد الفقر و یکاد الکفر، احتیاط جو ہے روٹی کی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عرض جو ہے، یہ عرض ہمیں یہی ہر جگہ آپ دیکھیں گے تفسیروں کے اندر کہ اس کے معنی عرض الجنت ہے، وہ جنت کی زمین وہ جا کے ملے گی. یہ یہاں کی زمین ہے. یہ جتنا نظام جتنا نظام قائم کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقدس ہاتھوں سے، صدر اول میں اسلام کے
یہ تمام جدوجہد جو کی گئی تھی ساری کی ساری، اس کا نتیجہ کیا تھا جو خدا نے بطور انعام کے گنایا ہے ان لوگوں کو کہ تم نے بے شک بڑی جد و جہد کی، بڑی تکالیف اٹھائیں، بڑی مشقتیں برداشت کی، لیکن آخر میں تم نے دیکھا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، یہ تمام جتنے تمہارے مخالفین تھے غلط نظام وہ قائم کیے ہوئے، ان کی زمینوں کا تمہیں ہم نے مالک بنا دیا، ان کی بستیوں کا مالک بنا دیا، ان کے اموال و دولت کا تمہیں مالک بنا دیا، یہ ان کا بھی ہم نے تمہیں بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اور ابھی ان زمینوں کا بھی جہاں ابھی تک تمہارے پاؤں نہیں پہنچے ہیں، وہ بھی تمہارے زیر قدم آنے والی زمینیں ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس صحیح نظام کا، اس صحیح یقین اور ایمان کا۔ ان پیکران آب و گل میں اگر وہ قوت اور توانائی ہوئی، اور جب یہ کہا ہے کہ یہ یقوم الناس لرب العالمین، تو کہا یہ ہے اس کا نتیجہ۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جی یہ الکتاب جو ہے یہ یہی ہے، یہ ضابطہ قانون خداوندی جسے قرآن کہا جاتا ہے، یہ ہوگا ضابطہ جو وہاں کام کیا جائے گا۔ اور پھر شروع سے یہی کچھ چلا آ رہا ہے نا قصہ، وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، ٹھیک ہے، اقوام عالم کا اسی ضابطہ قانون کے مطابق یہاں نام قرآن ہے، ہر نبی کو یہی ضابطہ دیا گیا تھا، تمام انبیاء کو یہ ضابطہ دیا، اسی کے مطابق ان کے اقوام کو پہلے ترفع نصیب ہوا، ترقی نصیب ہوئی، شوکت نصیب ہوئی، اسی کے چھوڑ دینے سے ان کی تباہیاں ہوئیں، ان کی بربادیاں ہوئیں، تاریخ اس پہ شہادت دیتی ہے، حق کے ساتھ ہر ایک کا فیصلہ ہوا، ہم لا یظلمون۔ اسی طرح سے جب یہ نظام ہوگا، قائم ہوگا، تو کسی کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ دو لفظ ہیں عزیزان من، ساری بات سمجھا دی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا معاوضہ ملے گا۔ یہ ہے نظام عدل۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ معاوضہ کا لفظ بھی ہمارے ہاں یہ نظام سرمایہ داری کا پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ معاوضہ وہ متعین کرتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہیں 3 روپے روز ملیں گے، تمہیں 5 روپے روز ملے گا، تمہیں 10، یعنی ان کی محنت کا معاوضہ جو ہے، قرآن نے معاوضہ نہیں کہا۔ وفیت کل نفس ما عملت، ما حصل جسے آپ کہیں گے محنت کا، لیس للانسان الا ما سعی، بڑا باریک لیکن بڑا گہرا فرق ہے۔ محنت کا سارا ما حصل، یہ محنت کش کا حصہ ہے، معاوضہ ان کا مقرر کردہ ہوتا ہے، جتنا جی جائے کریں یہ مقرر۔ یہاں عدل کہتے ہیں اس مقرر شدہ معاوضے کے مطابق پیسے دے دینا، خواہ اس کا گزارا ہو یا نہ ہو۔ یہ ظلم ہے، وہ تو ما سعی کا مالک ہے۔ وہ کہا کہ یہ اس کے کیا معنی ہیں کہ پوری محنت وہ کرے اور جو اس کا محاصل ہے اس میں سے کچھ اس کو دو اور باقی لے جاؤ کوئی اور۔ لا یظلمون ووفیت کل نفس ما عملت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کی تفصیل آتی ہے، وہ تو بات بڑی دلچسپ، بڑی لمبی ہے۔ صاحب ضرب کریم علیہ السلام کی داستان بیان کرنے والا خدا تو فرمائیے اس سے زیادہ دل نشین داستان کون سی ہو سکتی ہے؟ پیچھے سے جی تو چاہتا ہے لیکن وقت ہے نہیں اتنا۔ بہرحال کہا کہ سنو، جیسے کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سنو، کان لگا کر سنو، یہ ہے وہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں۔ فاستمع لما یوحی، تو ایک بات یاد رکھو، اننی انا اللہ، ابھی جاننے والے جانتے ہیں یہ کتنا زور ہے اس میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، وہ جو
ہمارے دستخطوں اور مور عدالت سے جاری ہوا. اب بھی وہ دیکھتے ہیں نا، وہ ہم لکھتے ہیں جتنے یہ حاکم ہوتے ہیں نا. کہا کہ وہاں تم دیکھو گے وہ پکار رہا ہے انا ربکم الاعلی. فرعون کا یہ تھا نا دعویٰ. کہا پہلی بات یہ سن لو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. فاعبدنی، عبودیت کے معنی یہاں واضح ہو گئے. ہماری محکومیت اختیار کرنی ہے. کہا کہ تمہیں ہم نے چن لیا ہے اپنے ایک کام کے لیے. انخترتک، ہم نے ایک بہت بڑا کام ہے ہمارا، وہ کام ایک رکا ہوا تھا تمہارے ذریعے، وہ پورا کرانا ہے ہم نے. کیا کرانا ہے وہ کام؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. یہ دیکھیے وہ الساعۃ کے معنی بھی قیامت کیے جاتے ہیں. یہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں ان سے، موسیٰ سے، کہ وہ ایک آنے والا انقلاب ہے. اس وقت تو وہ غیر محسوس تر چلا. کیا بات ہے قرآن کی! ایک ہی دن کے اندر انقلاب برپا نہیں ہوتے، غیر محسوس طور پر پہلے وہ ذہنوں کے اندر، ذہنیتوں کے اندر، احساسات کے اندر وہ وہاں نشو و نما پاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب آنے والا تھا، نشو و نما پا رہا تھا، مخفی طور پہ چلا آ رہا تھا. اکاد اخفیھا، اب ہم نے چاہا ہے کہ وہ ذرا محسوس طور پر سامنے آ جائے. جاؤ وہاں فرعون کے ہاں، وہ انقلاب آ جائے گا تو کیا ہوگا اس انقلاب کا نتیجہ؟ دو لفظ ہیں عزیزان من، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا محصول مل جائے. جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف. 20/15، ویسے تو 12 13 14 سے ہے، 20/15 سے. دیکھتے ہیں یہ انبیاء کرام کاہے کے لیے آیا کرتے تھے؟ یہ انقلابات خداوندی ہوتے کیا تھے؟ فرعون کی طرف کاہے کے لیے وہاں گئے تھے؟ کہا جاؤ لتجزا کل نفس بما تسعی، یہاں وہی کچھ کہا. کراس ریفرنس عزیزان من لکھتے چلے جائیے گا. بعد من نائے چمن فرتے فقیر، شاید پھر یہ کراس ریفرنس بتانے والا بھی نہ رہے آپ کو. اور اسی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، کراس ریفرنس سے، تصریف آیات سے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیات سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا انداز جو ہے آپ کے سامنے، کیسے بات ساری واضح ہوتی چلی جاتی ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. ہم جانتے ہیں کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے، اس کا محصول کیا ہے. یہ کون ہوتے ہیں اس کو مقرر کرنے والے؟ یہ کچھ نقشہ یہاں ہوگا عزیزان من، اور اس کے بعد یہ غلط نظام قائم کرنے والے جو آج ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں یہاں کی بھی اور وہاں کی جنتوں کے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ہے. یہ سارا نظام کا تصور اجتماعی ہے عزیزان من، انفرادی نہیں. ایک فرد نہیں ذمہ دار ہو. اس لیے کہا کہ جہنم کی طرف وسیقہ کے معنی ہوتا ہے ہنکائے جائیں گے. زمرن، اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر، گروہوں کی شکل کے اندر. نظام تو قائم ہی گروہوں سے ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ہوتا ہے. اس لیے اس جہنم کے اندر بھی اجتماعی طور پر ہوتا ہے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، وہاں جائیں گے تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن نے دو باتیں کہی ہیں عذاب سے پہلے. ایک تو اس قوم کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں، اور دوسرے یہ کہ یہ بات ان تک پہنچا دی گئی ہو، پھر یہ چیز آتی ہے. میں نے بہت سے ریفرنسز اس کے لیے تھے، یہاں بھی وہی آتا ہے. وہاں جائیں گے، دروازہ کھولا جائے گا پاٹک اس کا داخل ہونے کے لیے. وہ جو وہاں کے چوکیدار ہوں گے، پاسبان ہوں گے، دربان ہوں گے، خزنت بلکہ ہے جن کا قبضہ اس کے اوپر، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم جو جہنم میں اس طرح سے داخل ہو رہے ہو، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا،
وہ کیا تمہارے پاس خدا کے پیغامبر نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اس تمہارے غلط نظام کا نتیجہ یہ جہنم ہوگا؟ تمہیں بتایا نہیں تھا اس کا؟ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ قالوا بلا، انکار نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کی بات ہی قرآن نے ایک ایسی بتائی ہے کہ وہاں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وہی مارے گئے، یہ تیرے دار و مدار ہی جھوٹ سے چلتا پیا ہے۔ کہنا پڑے گا کہ ہاں آئے تھے، یہاں تو آسانی سے کہہ دیا جا سکتا ہے کہ جی نہیں قرآن چکا لو، کوئی بھی نہیں آیا ہی کوئی نہیں آیا۔ وہ کہنا میں آیا تھا، وہ کہہ رہا جھوٹ بولتا، وہ کہنا یہ جھوٹ بولتا۔ وہاں نہیں یہ بات ہوگی۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہ بتا دیا گیا تھا، جو کچھ کہا گیا تھا انہوں نے آگے کہا تھا ہم سے، ایک ایک بات سچی ثابت ہو کر رہی ہمارے ساتھ۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو غلط ہو اور یوں ہی دھاندلی سے ہمارے اوپر وارد کر دی جائے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ان سے کہا جائے گا کہ پھر جب یہ شرط بھی پوری ہو گئی تھی، سمجھتے بھی تھے تمہیں بتا بھی دیا گیا تھا، وارن بھی کر دیا گیا تھا، تو اب باقی کیا رہ گیا؟ پھر یہ ہے جہنم، اور یہ ہے ٹھکانہ کن کا؟ متکبرین، بہت بڑے پھندے خاں بنے پھرتے ہیں۔ متکبرین، کبریائی اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اقتدار اپنے ہاتھ میں تھا، خدا سمجھتے تھے اپنے آپ کو صاحب۔ نظام الٹے گا تو یہ صورت ہو جائے گی۔ اور دوسری جگہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت بھی پہنچا لے اندے ہوئے انہوں نے۔ زُمَرًا، وہاں جنت میں بھی یہ انفرادی چیز نہیں ہے عزیزان من، یہ اجتماعی چیز ہے، یہ نظام کی چیز ہے، یاد رکھو۔ اس میں کہا ہے نا ان نے کہ جب ڈرو اس تباہی آنے والی سے کہ جب وہ آیا کرتی ہے تو وہ انہی تک نہیں رہا کرتی جنہوں نے ظلم کیا تھا، سب کو لپیٹ لیا کرتی ہے۔ زمرن حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، وہاں آئیں گے تو دروازے جنت میں بھی کھلیں گے۔ اب وہاں وہ بات نہیں پوچھنے کی ضرورت ہوگی جو اہل جہنم سے پوچھی گئی تھی کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر آئے گے؟ وقال لهم خزنتها، اس کے دربان جو ہے جہنم جنت کے، قرآن کریم تمثیلاً بیان کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں مثل الجنت اللہ تھی، قرآن نے کہا ہے مثال یوں ہے جنت، مثالیں ہیں یہ۔ تو وہاں پھر وہ اس کے دربان جو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم۔ کیا مہمان نوازی ہے، کیا استقبال ہے، کیا ریسیپشن ہو رہا ہے۔ ایک لفظ سلام، اس کے معنی سلامتی کے معنی صرف امن نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو سلامتی اس کے معنی ہوتا ہے، یہ تو نیگیٹو چیز ہے، یعنی خطرات سے محفوظ رہنا۔ صرف محفوظ رہنا ہی تو زندگی نہیں ہے۔ سلام کے معنی ہے تکمیل ہو جانا کسی چیز کی۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ مرغ مسلم تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا، تکمیل ہو جانا کسی چیز کی۔ جنت اس کے لیے ہے، سلام علیکم طبتم۔ طابہ کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن میں، خوشگواریاں ہر قسم، نفسیاتی طور پر، ذہنیت کے طور کے اوپر ہر قسم کی خوشگواریاں، پاکیزگیاں جن کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ اس میں رہنا ہے تمہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ابھی جو میں نے آیت عرض کیا تھا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کہیں گے کیا حمد ہے ساری اس خدا کے لیے جس نے اپنے وعدوں کو یوں سچا کر دکھایا اور ہمیں اس ارض کا وارث بنا دیا ہے جہاں ہمارا جی چاہے۔ ورثہ کے معنی صاحب اختیار ہم ایسے ہیں کہ اب یہاں کسی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آزادی حاصل ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ فریڈم فرام تو قرآن نے یہ کہا تھا نا وانٹس سے، فریڈم ٹو یہ بھی ہے، کرنے کی آزادی،
یہ ہے وہ آزادی، نتبوأ من الجنت حیث نشاء. لیکن ایک لفظ ہے جاتے جاتے کہہ گیا قرآن کہ ساڈیاں امیداں تے پانی پھیر گیا نا. بڑے مزے میں سارا ذکر ہو رہا تھا. کہا فنعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے. جس نے کیا نہیں ہے اس کو یہ اجر کیسے مل جائے گا؟ اگر کام کرنے والے کی محنت کو وہ رائے گاہ نہیں آنے دیتا تو بلا کام کیے ہوئے جنت بھی نہیں مل سکتی. لیس للانسان الا ما سعی، یہاں تو محنت کا معاوضہ یا محنت کا حاصل ملتا ہے. فنعم اجر العاملین، جنت کام کرنے والوں کا کیسا اچھا معاوضہ ہے، اجر ہے، نتیجہ ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آخری آیت ہے سورہ زمر کی، سبحان اللہ. اب میں پھر آؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. ملائکہ، عرش، اس کے گرد گھومنے والے، یہ سبھا کیا چیز ہے اس کے رب کی. ہم ہمارے یہاں تو کہتے ہیں تسمیہ کرتے رہتے نہیں ہوتے. بہرحال ہر معاملہ وہاں الحق کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ ہے جسٹ اور لم اس کی نظام کی. ہر فیصلہ الحق کے مطابق ہوگا اور الحق قرآن کریم ہے. وقیل الحمدللہ رب العالمین. پھر ہر ایک زبان پہ وہی ہوگی بات جہاں سے قرآن شروع ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین. سورہ زمر تو ختم ہوئی. اگلی درس میں ہم سورہ المومن 40ویں سورت ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.